خود بھی نماز پڑھنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اور اپنی بیوی کو بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی نماز کی تعلیم دے۔ یہ کہہ کر کہ کیا کریں نہیں مانتے، تو اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی، کل قیامت والے دن جواب دینا ہوگا۔ اگلی حدیث سنیں برکت کے لیے۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں طہارت کرتا ہے، یعنی وضو اور غسل کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ فرائض ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، تو ہر قدم پہ اللہ اس کا گناہ مٹا دیتا ہے اور ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اس روایت سے دو باتیں ثابت ہوئی کہ وضو ہو سکے آسانی کے ساتھ تو اپنے گھر سے کر کے آنا چاہیے۔ مسجد میں بھی وضو کی جگہ ہوتی ہے اور بہترین جگہ ہوتی ہے مسجد میں، لیکن اس کی جو بنیادی تصور تھا مسجد کے اندر وضو کا، وہ مسافروں کے لیے تھا، تاکہ جو لوگ مسافر ہوتے ہیں وہ آسانی سے وضو کر سکیں۔ آج کل تو ہمارا رواج ہی ہے نا کہ مسجد میں ہی آ کر وضو کرتے ہیں۔ ہو سکے تو گھر سے آپ وضو کر کے آئیں گے تو مسجد میں کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے جب آپ گھر سے وضو کر کے چلیں گے، باوضو آئیں گے، تو پھر یہ حضور کی جو حدیث ہے ہر قدم پہ نیکی ملے گی، گناہ مٹے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرض ادا کرنے کے لیے، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سنن اور نوافل گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر اور رسول اللہ کا طریقہ اور سنت ہے، اور فرض جو ہے وہ نماز کو مسجد کے اندر ادا کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو اگر کوئی اس طرح سنت کے مطابق گھر میں سنتیں یا نوافل پڑھ کے آتا ہے، مسجد میں آ کر صرف فرض ادا کرتا ہے، مسجد میں فرض پڑھنے کے بعد گھر میں اس کی جگہ ہے، ماحول بھی ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو وہاں کوئی جو ہے وہ بدامنی بھی نہیں ہے، کئی گھر تنگ ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی، یا بچے ہوتے ہیں شور کرتے ہیں، وہ سکون خشوع اور خضوع نہیں ہوتا، وہ بے شک مسجد میں پڑھ لے۔ لیکن اگر سب کچھ حاصل ہے، علیحدہ جگہ ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، تو ہو سکے تو گھر میں بھی، اس لیے حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں نماز پڑھا کرو۔ تو اس نماز سے مراد کیا ہے؟ نفلی اور سنت نماز ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو فرض نماز آپ مسجد میں پڑھیں، اور ہو سکے تو نہیں، آپ سمجھتے ہیں بھروسہ نہیں ہے اپنے اوپر کہ شاید یاد کر جائیں گے، مصروفیت کا زمانہ ہے، زمانہ ایسا ہے، شاید میں بقیہ نماز پڑھنا بھول جاؤں گا، ٹھیک ہے نا جی، یا وہاں بچے ہیں خشوع اور خضوع تو بے شک وہ مسجد میں پڑھ لیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ جو نفلی نماز تھی سنت وہ گھر میں ادا فرماتے، اور فرض جو ہے وہ مسجد کے اندر آپ ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ تو جب آپ مسجد میں آئیں تو پھر حضور نے فرمایا اگر وقت ہو تو تحیت المسجد، یعنی مسجد کے 2 نفل جو ہے وہ ادا کر لیں شکرانے کے، یا تحیت الوضو وہ گھر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالیہ کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نماز کا پابند بنائے۔ یقیناً نماز ایک عظیم عمل ہے، اور ہر مسلمان مرد عورت پہ 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، اور کسی صورت میں سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ یہ بنیادی بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آج سے بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے مختلف خیال رکھنے والے پیدا ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں جی بس نماز ایک دفعہ قائم کر لی جائے، اس کے معنی مختلف۔ بھئی ہمارے پاس رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، میرے مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں کسی موقع پہ نماز کو نہیں چھوڑا، جتنی بھی آپ کے حیات طیبہ ہے اور اعلان نبوت کے بعد کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، چاہے وہ سفر میں ہے چاہے وہ حضر میں ہے، یہاں تک کہ حضور جنگ کے میدان میں تب بھی نماز کو ادا فرمایا ہے، تب بھی نماز کو ادا فرمایا ہے۔ تو آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگ میں نماز معاف نہیں ہے، تو بندے کو تھوڑا سا نزلہ ہو جائے، بخار ہو جائے، یہ بہانہ بنا کے وہ جی بس بیمار ہو نماز نہیں پڑھ سکتا، تو خود اندازہ لگائے کل قیامت والے دن کو رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائے، کیا اس کے پاس جواب ہوگا۔ اس لیے نماز ادا کریں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی نماز کی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں، اور اپنی بیوی کو بھی نماز کی تعلیم دیں، اس کو پڑھائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ کل قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں جہاں اپنے بارے تم سے پوچھا جائے گا، وہاں تمہاری بیوی اور بچوں کے بارے میں بھی سوال تم سے کیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔